اسرائیل پر ایک بار پھر سے لمبے سمے کے بعد لبنان کی طرف سے حزب اللہ نے راکٹوں کی برسات کی، جس کی تصویریں آپ کے سامنے۔ معلومات کے مطابق اسرائیل کے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا، تو الگ الگ بڑی جگہیں اسرائیل کی جو ملٹری بیس ہیں حزب اللہ نے وہاں پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے ایبرکس جو اوکوپائیڈ سرین گولان ہائٹ میں ہے وہاں پر حملہ کیا، اور دوسرا جو بڑا حملہ کیا اسرائیل کے اوپر وہ ہے لبنان کی طرف سے کرین سونا اور فنگر آف گیلی ان ناردرن اسرائیل، یعنی ناردرن اسرائیل کی طرف حملہ کیا۔ اور جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو راکٹ داغے ہیں ان راکٹس کا نام کتیوشا، یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کے اوپر حزب اللہ نے راکٹوں کی جو برسات کی ہے، جو اماؤنٹ بتایا گیا، کوانٹٹی بتائی ہے، وہ 30 کتیوشا نام کے راکٹ حزب اللہ نے داغے ہیں۔ کہنا یہی چاہوں گا کہ حالات بڑے سخت ہو چکے ہیں، لبنان اور اسرائیل کے بیچ خطرناک جنگ کا خطرہ ہے۔ حزب اللہ کسی بھی طرح سے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، اور ہمیں بہت جلد یہ سننے کو مل سکتا ہے کہ بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے مڈل ایسٹ میں ایک بار پھر سے۔ اگلی تصویر دیکھیے۔ اس جوابی کارروائی میں اسرائیل نے لبنان یعنی حزب اللہ کے کئی ٹھکانوں کو اڑا دیا، ڈرون حملہ کیا، ایئر سٹرائک کیا، جس کی تصویریں اسرائیل نے خود جاری کی۔ میرے دوستو، حالات بگڑ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بگڑنے والے ہیں، اور حزب اللہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، نہ اسرائیل پیچھے ہٹنے کو تیار ہے۔ بہت ہی بری کنڈیشن میں مڈل ایسٹ پھنس چکا ہے۔ ادھر رافع پر اسرائیل نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے بچنے کے لیے اس نے حکم دوسری طرح سے دیا، کہا کہ رافع سے انوسنٹ لوگوں کو نکالا جائے پھر حملہ کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ پورے کا پورا غازہ خالی ہو کر رافع کے علاقے میں بس گیا ہے، پورا غازہ تباہ کر چکے ہیں، اور اب رافع سے جب آپ لوگوں کو ہٹاؤ گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ کھنڈر میں، مٹی میں، ملبوں میں، کھلے آسمان کے نیچے۔ تو دوستو، اسرائیل کا پلان بہت خطرناک ہے۔ جہاں یہ حملے ہو رہے ہیں وہی میرے دوستو ڈیل رد ہوگی۔ جی ہاں، جس کی امید تھی اور امریکہ کہہ رہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ڈیل ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ حماس کی طرف سے رکھی گئی شرائط کو اسرائیل نے ایجپٹ، قطر اور امریکہ کو انکار کرتے ہوئے منع کر دیا۔ جی ہاں، امریکہ، ایجپٹ اور قطر سے نیتن یاہو نے خود کہا کہ ہمیں حماس کی شرائط منظور نہیں ہے۔ موت کا آنکڑا بڑھ چکا ہے، 28,000 سویلین غزہ میں مارے جا چکے ہیں۔ ہم اتحاد کے اس کالے دور کا گواہ بن رہے ہیں کہ دنیا خاموش تھی اور فلسطینی لوگوں کا قتل عام ہو۔ ادھر سیریا نے ایک جانکاری دی ہے کہ اسرائیل کے 2 اٹیک ڈرون ہمارے علاقے میں آ گئے تھے جسے ہم نے مار گرایا، لیکن اگلی ہی رپورٹ میں اس رپورٹ کے اندر یہ بھی بات کہی ہے کہ سیریا میں بھی اسرائیل نے ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ کا نام سیسی ہے، لیکن امریکہ کے پریزیڈنٹ سوکھا نشہ ایسا کیے ہوئے تھے کہ انہوں نے میکسیکو کے پریزیڈنٹ کا نام لینے کے بجائے یعنی میکسیکو کے پریزیڈنٹ کو سیسی بتا دیا، اور کہہ دیا کہ میکسیکو کے پریزیڈنٹ تو مان ہی نہیں رہا تھا، دروازہ کھول نہیں رہا تھا اسرائیل کے لیے، ہم نے ان کو منایا، تب میکسیکو کے پریزیڈنٹ سیسی مان گئے۔ یعنی اسے کہتے ہیں سوکھا نشہ۔ بائیڈن بھلے ہی 70-80 سال کے ہو چکے ہیں، لیکن سوکھا نشہ نہیں چھوڑ رہا ان سے۔ دیکھ As you know, initially, the President of Mexico, Sisi, did not want to open up the gate to allow humanitarian material to get in. I talked to him. I convinced him to open the gate. I talked to Bibi to open the gate on the Israeli side. وہیں یہ اسرائیل کا ہی بندہ تھا جو حماس کی قید میں تھا۔ اسرائیل نے خطرناک حملے کیے، آس پاس کی بلڈنگ گری، اس بلڈنگ کا ملبہ اس یہودی قیدی پر گرا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ یعنی اسرائیل کے حملوں کی ہی وجہ سے، اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ہی اس کے اپنے قیدی جو حماس کی قید میں ہیں مارے جا رہے ہیں۔ جہاں امریکہ، برطانیہ کا حملہ یمن پر جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ یمن کے لوگ ڈر جائیں گے، وہیں نماز جمعہ کے بعد یمن کے لاکھوں کروڑوں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ الله أكبر، الموت لأمريكا.